ہاں جی راجا صاحب. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کی رکھتے ہوں آپ پہ اور خدا برکتیں نازل ہوں آپ کے خاندان پہ. تھینک یو سر. خدا آپ کے خاندان پہ بہت زیادہ برکتیں نازل کرے. دعا کا شکریہ. اچھا میں نے بہت دکھی دل کے ساتھ آج کال کی ہے اور میں کال کرنے سے پہلے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں ابھی جو بات کر رہا ہوں مجھے اس بات کے لیے نہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے نہ ان کے کسی آپریٹر سے نہ کسی اور طرف سے. میں یہ اللہ کو گواہ بنا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہے جی کہ شاید مجھے اللہ یاری صاحب نے کہا ہوگا یا ان کے کسی بندے نے کہا ہوگا. میں یہ اللہ کو گواہ بنا کے دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ کہ کسی نے نہیں کیا. یہ میرے اپنے خیالات ہیں اور یہ میں خود یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ یاری صاحب آپ سے گزارش ہے میں جب تک آپ بات کروں میں نے ہمیشہ کوشش کی آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں اور خود کم بات کروں کیونکہ میں اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کم بات کرے اور استاد کو زیادہ موقع دے. تو لیکن آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ زرق نقوی صاحب کی میں ویڈیو پہ سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا اور یہ میں اپنا ایک شرعی فریضہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کرتا. یہ مسلسل جب سے میں اللہ یاری صاحب کا پروگرام پہ آ رہا ہوں حالانکہ میں ایک غیر معروف سا بندہ ہوں. میری کوئی اوقات نہیں ہے کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے بالکل عام سا آدمی ہوں. اس کے باوجود میں جب بھی اللہ یاری صاحب سے بات کرتا ہوں ممتاز نقوی صاحب اور زرق نقوی صاحب پتہ نہیں میرے اوپر ہی کیوں مہربانی کرتے ہیں. میں نے اللہ یاری صاحب سے پچھلے سیشن میں ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں اللہ یاری صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے باتوں سے بات نکلی تھی. انہوں نے کہا تونسوی صاحب نے خط لکھا تھا اور کچھ دن بعد تونسوی صاحب جب انہوں نے یہ بات کی وہ تو ویسے ہی باتوں سے بات نکلی تھی. اور بعد میں زرق نقوی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اس میں انہوں نے جو تھم نیل تھا یا ٹائٹل تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ یاری صاحب کا جھوٹ. میں ادب سے بات کر رہا ہوں حالانکہ انہوں نے ادب سے بات نہیں کی بڑی بیوقوفوں والی انہوں نے بات کی اور بونگی اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے اور کہا کہ اللہ اور ویڈیو میں بھی کہا اور ٹائٹل پہ بھی انہوں نے لکھا کہ اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ تونسوی صاحب میرے مرید رہے ہیں بڑے پکے مرید رہے ہیں. ویڈیو صاحب کے سامنے ہے کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا جا کے دیکھ لے پوری دنیا جا کے دیکھ لے اللہ یاری نے بالکل یہ لفظ نہیں کہا کہ وہ میرے مرید ہیں. دوسرا انہوں نے جو بکواسات اس طرح کی ہیں تو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے. پاکستان میں ایک کریکٹر ہے انکل مجبور جو انتہائی بےہودہ گندا بندہ ہے. اس کے گندے میمز بنتے ہیں اس کے میم چلو کوئی چینل والا چلاتا ہے ان کا میں کہتا بھی وہ میمز انہوں نے خود ایڈ کی ہیں اپنے آفیشیل چینل میں. پہلے تو میں بات یہ کرتا ہوں کہ کیا یہ اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں زرق نقوی صاحب اہل بیت کی یہ تعلیمات ہیں جھوٹ بولیں. وہ ویڈیو دیکھیں ساری دنیا دیکھے گی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بےہودہ اور گندا بندہ اس کے آپ نے میم اللہ یاری کے ساتھ لگائے ہیں تو کیا آپ گندی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں گندے بندوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ان کو نوٹ بھی کرتے ہیں. یہ آپ کو اہل بیت نے تعلیمات دی ہیں یہ اہل بیت کی غلامی ہے. اور تیسرا بات میں یہ کروں گا انہوں نے کہا جی کہ تونسوی صاحب نے مجھے فون کیا ہے. جناب اللہ یاری صاحب اگر ابھی میں آپ کا نمبر تونسوی صاحب کے نمبر کے ساتھ سیو کر دوں تونسوی صاحب کے نام پہ کسی کو کیا پتا نمبر انہوں نے نہیں دکھایا میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے. پھر انہوں نے ایک یہ خود کہتے ہیں کہ تونسوی صاحب نے فون کیا اور یہ وہ بڑی مجھ سے محبت کی. تو ان کی محبت میں ذرا بتاتا ہوں کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں ایک سیکنڈ. انہوں نے ایک سال پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تونسوی صاحب کے خلاف جس میں انہوں نے کہا جس کا ٹائٹل تھا کہ زنفر تونسوی معصومین کے جشن اور شیعت یہ اس کا ٹائٹل تھا. اور اس پہ انہوں نے کہا تھا تونسوی صاحب آپ ہمیشہ معافی نامے دکھاتے ہیں اپنے شاگردوں کی طرح. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شادیوں کی طرز پہ معصومین کے جشن نہیں ہونے چاہیے. یہ مجھے اور 14 معصومین کو پسند نہیں ہے. زرق نقوی نے آگے کہا کہ مطلب تونسوی صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے بلاؤ اور پیسے کھلاؤ. یہ آپ کی تونسوی صاحب سے محبت ہے. آگے دوسری ویڈیو کا ان کا ٹائٹل تھا مرشد لال شہباز قلندر کے قائد اور مولا علی. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت سے ولایت کے دعوے دار آج کل جو مقصرین ہیں وہ مقصریت کا چورن بیچ رہے ہیں یعنی تونسوی صاحب کو انہوں نے مقصر کہا. اور پھر کہا میں سوچ رہا تھا کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں گے لیکن آپ کی بدتمیزی اور جہالت عروج پر ہے اور آپ کا تکبر اور آپ کے اندر تکبر کا کیڑا ہے. یہ لفظ جو کیڑا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا کتنا گندا اور واہیات مطلب ہے.
یہ تونسوی صاحب سے کے ساتھ آپ کی محبت تھی، اور پھر آپ نے کہا جی کہ تونسوی صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے معافی مانگ لی، میں نے معاف کیا، یہ وہ بھائی جان پھر یہ ویڈیو تو ڈیلیٹ کرتے، 2 سال پہلے جو یہ بکواس کیے تھے پھر وہ ڈیلیٹ کرنے تھے نا، انہیں اسی دن ڈیلیٹ کرتے جس دن ان کی کال آ گئی تھی۔ پھر دوسری بات یہ میں کبھی یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے کسی کے پلیٹ فارم پہ جا کے انسان اپنی ذات کی بات کرے، لیکن جناب مجھے کیونکہ میرے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے، مجھے بہت برا بلا کہا کہ اس کا جواب دینا بھی میں اپنا حق سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی یہ بنی، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں نے آپ سے کسی پہ ٹیسٹ وہ سوالات نہیں کیے جو دوسرے لوگ کر رہے تھے، میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا، ایک بندہ اگر ولایت کا دفاع کر رہا ہے، اس پاک بی بی کا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کون کون سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں، میں مولا کی قسم اٹھاتا ہوں، میں آپ کے دفاع کے لیے آیا تھا، اور اس کا میں نے طریقہ یہ ڈھونڈا، آپ کی ذات میں جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، آپ نے اپنا دفاع نہیں کیا، حسن اللہ یاری نے اپنا دفاع نہیں کیا، اہل بیت کا دفاع کر رہا تھا، اور پاکستان میں پروپیگنڈا اتنا انہوں نے گندا کر دیا تھا، جو لوگ حسن اللہ یاری کے قریب ہو رہے تھے وہ حسن اللہ یاری سے دور بھاگ رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اتنا مضمون پروپیگنڈا کیا تھا، کپڑوں والا پروپیگنڈا اور ایران والا انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اس کا میں نے سوال کیا آپ سے، ٹھیک ہے، اور جب سوال کیا آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور یہ جواب دیا، اس کا جواب جب ملا، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگوں کے منہ بند ہو گئے، پھر انہیں اس چیز کی تکلیف ہوئی، یار یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، اور یہ اس طرح کے سوال کر رہا ہے کہ جو پروپیگنڈے ہم کر رہے ہیں یہ انہیں اچھال رہا ہے، یہ ختم کر دیتا ہے، پھر انہیں سب سے زیادہ جو تکلیف جس سوال کی ہوئی وہ تھی جناب عبداللہ بن حسین پہ، یہ 100 سال سے یہی چورن بیچتے تھے کہ جناب شہزادہ علی اصغر کا لقب عبداللہ ہے، یہ مجھے پہلے کا بھی پتا تھا، میں نے پہلے بھی سنا ہوا، لیکن میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے جب جواب دیا 1 دن کے بچے تھے، لوگوں نے ان کے گربان پکڑے ہیں، لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، آپ 2-2 لاکھ روپے فیسیں لیتے رہے ہم سے، اور آپ نے ہمیں غلط کیوں بتایا، یہ کیوں آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، انہیں یہ اس چیز کی تکلیف ہوئی کہ میں نے یہ سوالات کیوں اس طرح کے سوالات اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے اس طرح ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ مجھے بار بار یہ کہتے رہے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ ان کے جو چینل ان کے چیلے ویڈیو بناتے رہے، مجھے پرسنل میں میسج کیے گئے میرا اکاؤنٹ ڈھونڈ کے، اور مجھے کہہ رہے تھے اپنا عقیدہ بتائیں، یہ میں نے اللہ یاری صاحب کے دوسرے پروگرام میں بتایا تھا میری آدھی فیملی شیعہ ہے، میری آدھی فیملی سنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنا نہیں بتایا میں شیعہ ہوں یا سنی، میں نے اپنا شیعہ اور سنی اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی مریض جو ہوتا ہے نا جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے نہیں پوچھتا بھائی جان آپ شیعہ ہیں یا سنی، کوئی طالب علم جب کالج میں جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ ٹیچر سے نہیں پوچھتا میں شیعہ سے پڑھوں گا یا سنی سے پڑھوں گا، نہ ہی ٹیچر سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ شیعہ یا سنی ہے، اس میں تو شیعہ سنی والی بات ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری انہوں نے حرکت یہ کی کہ مجھے انتہائی خاص جگہ سے پتہ چلا ہے کہ ان بندوں نے ٹھیک ہے میرے ان سوالات کی وجہ سے یاری صاحب پہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے یہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کمنٹس کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے وہ اللہ یاری صاحب کو بہتر پتا ہے، انہوں نے بتایا جی کہ نئے چہرے آنے چاہیے پروگرام میں، ایک ہی چہرہ بار بار آ رہا ہے، ایک ہی چہرہ تو 6 ہفتے سے میں ہی آ رہا تھا، باقی تو ہر ہفتے تو چہرے چینج ہی ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا، 2 ہفتے بعد کوئی ایک آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اسپیشل مجھے ڈیگریڈ کیا گیا، تو میں یہاں پہ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اللہ یاری صاحب کو میں موقع دیتا ہوں کہ بھائی میں اللہ یاری کا دفاع کروں گا، مجھے اللہ یاری پروگرام میں نہ لے، میرا قصور یہ ہے کہ مجھ سے بہت ساری شیعہ سنی خواتین ہمارے ساتھ کام کرنے والی وہ مجھ سے سوال کرتی تھیں کہ ہمیں پوچھا زرق نقوی میں سے پوچھا، ممتاز نقوی سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، ہمیں جواب نہیں ملا، تو بھائی آپ ہمیں اس طرح کریں کہ اللہ یاری سے جواب دے، تو یہ کیا میں نے گناہ کیا ہے، یہ میرا جرم ہے، میں نے کون سا کسی کی ذات کے خلاف لگا، میری بھی ویڈیوز ہیں، میں نے تو کسی کے خلاف، میں تو غیر معروف سا بندہ ہوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مجھے بھی اس بیچ میں ساتھ لا کے، تو لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں ہم اللہ یاری کا میں تو کم از کم دفاع کروں گا، اور اللہ یاری صاحب مجھے لیں نہ لیں ان کی مرضی ہے، جب تک میرا عقیدہ تو میں اللہ اور پنجتن پاک کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا 2 دفعہ کا زوار، اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی روزی کی زواری کی، اور وہاں میں نے الحمدللہ سب سے مین دعا کیا کہ مولا مجھے وہ شہادت دیں وہ آپ کو قبول ہو، تو ایک بندہ اگر اللہ یاری جو ہے یہ مولا علی کا سپاہی، اگر اس کے پیچھے اگر مجھے کسی نے گولی مارنی ہے تو آج مارے، میرا سینہ حاضر ہے، میں تو نہیں ہوں کسی سے چھپا ہوا، یہ میری شکل بھی آ گیا، میں نے تو آڈیو کال پہ بھی نہیں آیا، میں تو کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں ڈروں گا، اور جب تک حسن اللہ یاری کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کیا کبھی کہتے ہیں MI6 کا ایجنٹ ہے، تو بھائی اللہ کی رحمتیں ہوں MI6 پہ جو یہ کام کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں ہوں امریکہ پہ بھی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو پاک سیدہ کا دفاع کر رہا ہے اب اس کا دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں،
کیوں اتنا مظلوم ہے کہ جس کا دل کرتا ہے حسن علیاری کو، جس کا دل کرتا ہے کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے، کیوں؟ میں جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کے بارے میں جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ گالی برداشت نہیں کرتے. ہم نے بڑی گالیاں برداشت کی ہیں، ہم تو بڑے احترام کے ساتھ آگے بھی چلیں گے، آگے بھی چل کے ٹھیک ہے. جو ان کے اعتراضات ہیں انہیں بے نقاب کریں گے. ان کا مطلب مجھے تو کئیوں نے کہا تھا، آپ کئی میرے ایسے جو اللہ یاری کے مخالف ہیں شیعوں میں، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی آپ کا کیا کام بنتا ہے اس طرح کے سوالات اللہ یاری سے کرنا. میں نے کہا میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ جب وہ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پروپیگنڈا دب جاتا ہے، یہ میرا قصور ہے اور میں آتا رہوں گا. چلو یہ شیعوں کا پروگرام بے شک نہیں ہے لیکن میں یہ آتا رہوں گا. اور آخر میں راج نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ ہمیں پتہ ہے آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مزید ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ یاری صاحب سے اس پروگرام میں ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ذاکر نقوی صاحب اگر آتے ہیں تو آپ ان سے قرآن نہ سنیے گا، صرف ایسے ایک ویڈیو پہ مجھ سے نہیں، چلیں آپ سے بات کر لیں. بھائی کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ آپ نے کہاں سے پیری مجھے تھی جب ویڈیو میں آئی نہیں ہے. اس پہ آ کے ایک ویڈیو پہ یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے سچے ہیں دکھائیں. میں کہتا ہوں غرض توفیق کا نمبر بھی نہیں ہوگا ان کے پاس. اب اگر راتوں رات یہ لگا لیں جگاڑ اور نمبر لیں وہ ایک علیحدہ بات. اگر نمبر ان کے پاس ہوتا تو یہ کبھی بھی سیو نام سے نہ دکھاتے، یہ فوری نمبر دکھاتے یہ نمبر. تو پلیز آپ بولیں. میں نے اس کے بعد 2 سوال پوچھنے ہیں، کوئی مذہبی سوال آپ سے کرنے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ زیادہ آپ کو غصہ آیا ہے یہ ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اتنے اہل نہیں ہیں، آپ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. ان کو چھوڑیں، ان لوگوں کا یہ کچھ لوگ ہیں ایسے باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو سنتے ہیں، اور جو ان کو سنتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی فضول باتیں ہیں. لیکن وہ تعصب کی وجہ سے کہ ہمارے جو ہم سے جو بعض لوگوں کو حسادت ہے، بعض لوگوں کو جو دشمنی ہے، وہ بھی ذاتی مسائل پہ دشمنی نہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے کوئی شرعی مسائل بتا دیے جیسے سیدانی کا نکاح ہے، تو اس وجہ سے کچھ لوگ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اس بات پہ کرتے ہیں نہ کہ ان کو ان کے علم کا کوئی احساس ہے یا ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے یا فضیلت ہے یا ان کے پاس تقویٰ ہے. وہ صرف حق بات کی مخالفت کرنے کے لیے ان کو ایک لڑکا مل گیا ہے آن لائن. ان اشخاص کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہے. اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے اگر ہر فرد پہ آپ غصے کا اظہار کریں گے نا تو وہ آپ کو بہت سارے افراد پہ غصہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے فضول لوگوں کی کمی نہیں ہے انٹرنیٹ. کیا کمی راجہ بھائی؟ فضول لوگوں کے لوگ بہت ہیں، اور یوٹیوب چینل بنانا مفت ہے، اس میں کسی قسم کا خرچہ نہیں ہے. آپ ایک دن میں 10 بھی یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، اور اس میں کلپ بنانا بھی، آپ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اس میں کلپ بنا سکتے ہیں بیٹھ کے، اس میں ہر قسم کی فضول بات کر سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس عقل ہے ان کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس دلیل ہے، کون ہے جو مذہب کی دفاع کر سکتا ہے اور کون ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے سپورٹ کا اور آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے بہت زیادہ. بولیں سر. یہ 2 سوال تھے. جی سر بولیں یہ حکم کریں. اچھا سر، پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین میں یہ اکثر تانے دیے جاتے ہیں جی کہ شیعہ کے ہاں نماز جمعہ اور نماز عیدین میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ واجبات نہیں ہے جبکہ سورہ جمعہ ہے، اور یہ مستحب ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے شیعہ کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا کہ آپ نے ایک پروگرام میں امام سے ملاقات کا طریقہ بتایا تھا کہ 2 نفل کوئی بھی بندہ پڑھے تو امام سے ملاقات کر سکتا ہے سر کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اگر دعا کرے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی بھی اوپر یہ اللہ نے کرم کیا ہے، مولا کا کرم ہوا ہے کہ آپ نے ملاقات آپ کی ہوئی ہے. تو آپ کائنڈلی اگر اس کا تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں آپ کی کیسے ملاقات ہوئی، تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا ہو جائے گا. اور تیسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ کا نیکسٹ پروگرام آ رہا ہے نیکسٹ سیٹرڈے کو، کیا اس میں آپ مجھے لے رہے ہیں یا نہیں؟ عرض یہ ہے نماز جمعہ نماز عید کے متعلق کبھی ہمیں لیکچر دینا پڑے گا، کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے. انشاءاللہ اس کو آپ چھوڑ دیں، آئندہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا دروازہ کھلا ہے. جو لوگ ملاقات تمنا رکھتے ہیں وہ اگر دعا کریں، اللہ سے طلب کریں اور توبہ استغفار کریں اور زیارات پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پہ سال بھر روئیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارات دور سے پڑھیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ان سب پہ اگر آپ عمل کریں نا اور زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، امام علیہ السلام کے جو زیارات موجود ہے مفاتیح الجنان میں، اس میں سے کسی پہ پڑھیں. اور زیادہ اہم بات ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ سے دور ہو جائے تو اس کے لیے وہ بالکل ملحق ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ تو مجرب ہے.
یہ تو اس میں یہ تو مروی بھی ہے، روایت بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص دعا کرے، اللہ سے پوری طرح سے مناجات کرے، طلب کرے، مثلا اتنے سخت بھی تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر التجا کرے، اس کے دل میں خلوص ہو، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ہو جائے. تو یہ عرض یہ ہے. اور بہت سارے لوگ مشرف ہو گئے ہیں، مسلمان، غیر مسلمان، شیعہ، غیر شیعہ. اس موضوع پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں النجم الثاقب جیسے کتاب میں اور جیسے دوسرے کتابوں میں اس کے بہت سارے واقعات. جہاں تک اس حقیر کا تعلق ہے تو میں نے کبھی ادعا نہیں کی ہے کہ میری ملاقات ہوئی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. میں نے کبھی ادعا نہیں، اور میں اس لائق نہیں ہوں. میں ایک روسیہ گناہ کار بندہ ہوں. جی سر بولیں. دوسرا نیکسٹ پروگرام میں آپ مجھے لے رہے ہیں یا نہیں؟ اور کیوں لیں گے آپ کو؟ جیسا آپریٹر بھائی آپ اس کو نکال کے آپ کو آپریٹر بناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں میں وہ ایسے بھی اس سے تنگ آ گئے. نہیں ہم آپ کو بنا رہے وہی ہیں آپ کو بنا. کیا خیال ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ نہیں کوئی بھائی پٹھان ہے ایسے، اس کو نکال کے آپ بنا لیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنے دوستوں کو لے کر وہ سیکھ لیں گے. وہ پٹھان سیکھ گیا تو آپ نہیں سیکھ سکتے. بالکل. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے اگر شروع میں آنا چاہیں شروع میں آ جائیں، بعد میں آنا چاہیں بعد میں آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جعفر بھائی کو آپ مجھے اپنا وہ مجھے میسج بھیج دیں، میں آپ کو لنک میں خود بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو جعفر بھائی کو بھیجوں گا، آپ کا نمبر تو نہیں ہے میرے پاس. جعفر بھائی سے میں ابھی کہہ دیتا ہوں، جعفر بھائی ان کو پہلے ڈال دیں، اپنے راجہ بھائی کو. ٹھیک ہے نا؟ شروع سے ڈال دیں تاکہ ان کو، یہ ہمیشہ بیچارے رات کے 3 بجے تک انتظار کرتے ہیں. ان کا جاب بھی سخت ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے صبح 5 بجے جانا ہوتا ہے، شام کو 5 بجے تک. اور ان کے لیے بھائی مہربانی کریں، ان کو نیکسٹ ویک ان کو شروع میں ڈال دیں. اوکے جناب، انشاءاللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، صحت سلامتی. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عافیت عطا کرے. بہت مہربانی. خدا حافظ میرے بھائی. آمین.